نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے ایک بازار سے، مدینہ کے باہر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرا ہوا بھیڑ کا بچہ دیکھتے ہیں۔ بھیڑ کے بچے کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو صرف 1 درہم کے بدلے خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو مر چکا ہے اور اس کا ایک کان بھی کٹا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کے عیب اور نقص کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بھیڑ کے مرے ہوئے بچے کو مفت میں اپنے گھر لے جائے؟ صحابہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، یہ مر چکا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس کو مفت بھی گھر لے جانے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، جس طرح تمہاری نظر میں یہ بھیڑ کا بچہ مرا ہوا حقیر ہے، اس کی کوئی وقت، اس کی کوئی حیثیت تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت بالکل اسی طرح ہے یا اس سے بھی گئی گزری ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرے ہوئے بھیڑ کے بچے سے دے کر صحابہ کو اس دنیا کی حیثیت سے اور اس کی اوقات سے آگاہ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی سادگی اور دنیا کو چھوڑ کر صرف آخرت کی فکر کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کا واضح حکم دیا تھا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے اللہ کے پیغمبر، اس دنیا کی زندگی کی زیب و آرائش اور یہ جو چیزیں ہم نے کفار کو عطا کر دی ہیں، ان کو دیکھ کر کبھی آپ نے تعجب نہیں کرنا۔ ہم نے صرف یہ دنیا جن کو دے رکھی ہے، وجہ اور سبب ایک ہی ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم اس دنیا کے ذریعے سے ان لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو رب کا رزق ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، اور اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں چٹائی پہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منظر دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں کہ ادھر کیسر و کسرا ہیں، ایران کا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر دولت کی فراوانی عطا کی ہے، اس قدر مال و دولت دیا ہے کہ وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں
اور جسم مبارک پہ چٹائی کے نشانات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہے کہ عمر رونے کیوں لگے ہو؟ فرمایا یہ سبب ہے کہ آپ کے لیے ہم بھی ایسا کوئی مہنگا غالیچہ بستر ہم آپ کے لیے تیار کروا دیتے ہیں۔ فرمایا عمر ان کے لیے یہ سب کچھ دنیا کے اندر ہے، ہمارا جو گھر ہے، ہمارا جو اجر ہے وہ رب نے مؤخر کر دیا ہے آخرت کے دن کے لیے۔ میں ایک طرف حدیث بھی پڑھ لوں کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ کافر کے لیے دنیا محض جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اس کے لیے قید و بند نہیں ہے، شریعت کے قوانین نہیں ہیں، وہ اس دائرے کے اندر آیا ہی نہیں ہے جس کا رب نے حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ اس دائرے کے اندر آیا ہی نہیں، اور رب نے دنیا کافروں کو دے رکھی ہے۔ دنیا کی ترقی، دنیا کی رنگینیاں ہمیں ان کی چیزیں تعجب میں ڈالتی ہیں کہ آج امریکہ ہم سے اتنا آگے نکل گیا ہے، چائنا نے اتنی ترقی کر لی ہے، جاپان کہاں پہنچ گیا ہے، بس ان کے کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ ہم سے اچھے مومن بن جائیں گے۔ ہمارے زبان پہ، ہمارے دل و دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں، لیکن ہم اس لمحے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس دنیا کی ترقی کو دیکھ کر ہم محض تعجب میں آ چکے ہیں، ہمیں رب نے اس ترقی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی ترقی ہے جس سے اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام محروم رہ گیا ہے؟ نعوذ باللہ، سوچئے تو صحیح، وہ ترقیاں جن کے لیے ہماری دنیا کی ہر چیز قربان، بلکہ آخرت بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ترقی سے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام محروم ہیں، شعیب علیہ السلام محروم ہیں، سیدنا ہود علیہ السلام محروم ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر یہ ترقی ہوتی، رب اپنے پیغمبروں کو سب سے پہلے یہ ترقیاں عطا کر دیتا۔ یہی قیامت کے دن ایک شخص آئے گا نا اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالی نے اس کو دنیا میں شدید قسم کی تکلیفیں دے رکھی ہوں گی، دنیا میں تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں جھیل کے اللہ کے دربار میں جب وہ آئے گا، رب کے ہاں فیصلہ یہ ہوگا کہ آج اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ میرے اس بندے کو ذرا جہنم کی سیر کروا دو۔ اللہ کے حکم سے اسے ایک غوطہ دلوایا جائے گا جہنم کے اندر۔ جب وہ جہنم کے عذاب کو جھانک کے دیکھے گا، جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد رب کے سامنے جب آئے گا، رب تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، کیا دنیا میں کبھی تو نے تنگی، پریشانی، مصیبت کوئی دیکھی تھی؟ کہے گا اللہ نہیں، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، میں نے تو کبھی کوئی سختی، پریشانی دیکھی نہیں ہے۔ اور ایک دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگینیوں کو اچھے طریقے سے لطف اندوز اس سے ہو کر، محض دنیا بہت حاصل کر کے رب کی بارگاہ میں جائے گا، بھول بیٹھا ہوگا کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے، یہ بھول جائے گا قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں، میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے دنیا کی رنگینیوں میں
जिंदगी जी के आने वाला, जिसे आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, जब वो रब के सामने आएगा, अल्लाह ताला के यहाँ उसका फैसला जहन्नुम का हो चुका होगा। रब ताला उससे कहेंगे, एक नजर जरा जन्नत की देख के तो आ, जिसको सारी जिंदगी ठुकरा के आया है, जिसके लिए तूने कभी मेहनत ना कोशिश की है, ना कोशिश करने की कोशिश की है, ना उसे पाने की कभी तमन्ना तेरे दिल में आई है, जा एक झलक जरा जन्नत की देख के आ। रब ताला के हुक्म से उसे जन्नत का एक फेरा लगवाया जाएगा। जन्नत को जब वो देखेगा, रब के सामने आएगा, रब उससे सवाल करेगा, क्या तूने दुनिया के अंदर कोई खुशहाली देखी? रब से कहेगा, अल्लाह दुनिया में तो कभी मुझे खुशहाली मुयस्सर ही नहीं आई। ये वो शख्स है जिसकी कोठियां, जिसके बंगले, जिसकी गाड़ियां देख के आज हम मरूब होते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है रब के दीन के लिए, दीन पे चलने के लिए। ना उसका जिस्म तैयार है, ना उसकी रूह तैयार है, ना उसका माल तैयार है, कुछ भी नहीं है रब के लिए। लेकिन उम्मीद ये है, सारे बख्शे बख्शाए हैं, जन्नत में जाना है। लेकिन दुनिया को हम कभी भी कुर्बान करने का सोच भी नहीं सकते, आखिरत चाहिए। और दुआ ये भी पढ़ते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। और इसका मफहूम क्या समझते हैं? इसका मफहूम ये समझते हैं कि अल्लाह दुनिया भी अच्छी दे दे। दुनिया अच्छी से मुराद ये है कि 4 कैनाल की मेरी कोठी हो, मेरे नीचे 2 करोड़ की गाड़ी हो। ये है रब्बना आतीना फिद दुनिया का मफहूम, जो हमें हमारे जहनों में बैठ चुका है। हालांकि रब के यहां इसका यह मफहूम है ही नहीं। आतीना फिद दुनिया हसना, एक आयत पढ़ के हमें सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम याद आते हैं कि अल्लाह ने उन्हें हवाओं पे हुकूमत दी थी, रब ने सब कुछ अदा कर दिया था। 4-5 सहाबा के नाम हमारे जहनों में आ जाते हैं, जिनकी तजारत खूब जबरदस्त थी मदीना के अंदर। हम कहते हैं जी दुनिया कमाना भी अल्लाह ने कहीं मना तो नहीं किया, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। हमें रब ने रोका है, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए दिन में एक नमाज भी जमात से नसीब नहीं होती तो ना हो, दुनिया तो कमानी है ना। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, दुनिया भी अच्छी दे दे, आखिरत भी अच्छी दे दे। अरे भाई, दुनिया अच्छी का यह मफहूम नहीं है कि मेरे नीचे गाड़ी हो, मेरे 10 मुलाजिम मेरे घर में काम करने वाले हों। अगर ये दुनिया अच्छी होती, अल्लाह के पैगंबर अपनी बेटी को खादिम देने से इनकार ना करते। सईदा फातिमा आई थी ना, घर में चक्की पीसनी पड़ती है, मैं थक जाती हूं। सईदा आयशा के पास आके कहा था, अल्लाह के पैगंबर आए, उनसे कह देना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्ते जिगर को एक खादिम चाहिए। अल्लाह के पैगंबर इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो तरक्की है ही नहीं जिसके लिए मोमिन को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। अगर ये कोई इतने एजाज की बात होती, अल्लाह के पैगंबर के लिए कोई मुश्किल नहीं थी बेटी के घर में एक मुलाजिमा या खादिम अरेंज करके दे सकते थे। कहा नहीं। साहबा की हालत क्या होती थी? मुस्लिम की हदीस है ना, एक दिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकलते हैं भूख की शिद्दत की वजह से, और एक रास्ते में चलते जा रहे हैं। रास्ते में सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं, और अल्लाह का करना ऐसा होता है कि सैयदना उमर भी घर से निकलते हैं। एक दिन ऐसा आता है, तीनों के घर में खाने के लिए एक लुकमा मौजूद नहीं है।
اور آج ان کی شان بیان کرنے کے لیے جب تک میں 2 کروڑ کی گاڑی میں نہ آؤں تو میرا تو جلسہ ہی کامیاب نہیں ہوتا. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، اور دھرتی پہ کائنات میں رب کے بعد سب سے معزز و مقرب امام الانبیاء کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہیں، ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کس چیز نے گھر سے نکالا ہے. ساروں کی ایک ہی طلب ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے باغ میں جاتے ہیں. کھجوروں کا باغ ہے، اور جا کے انصاری صحابی سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 مہمان ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں. انبیاء کے بعد سب سے معتبر ترین ہستیاں ہیں. انصاری کے باغ میں جا کے اس کے باغ سے چند کھجوروں کے خوشے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اوپر سے پانی پی رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے صحابہ سے کیا پوچھیں؟ کیا ان کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہو صحابہ، رب کے ہاں اس پانی اور اس کھجور کے متعلق بھی تم سے سوال ہونا ہے قیامت کے دن. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مجھے رب نے جوانی بھی دی ہے، مجھے رب نے مال و دولت بھی دیا ہے، میری حرص و لالچ ختم ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں رہنا ہے. دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے انسان ہے نا، انسان ہے. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی فرمایا تھا کہ آخرت بہتر ہے، اس دنیا سے آخرت بہت بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں دنیا اتنی حقیر ہے، سمندر کے پانی میں اگر سوئی کو ڈبو کے سوئی کو نکالو، جتنا سمندر کے پانی سے سوئی کے ساتھ پانی لگا ہے، آخرت سمندر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور دنیا اتنی حقیر ہے جتنا یہ پانی سوئی کے ساتھ نکلا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں بس پیسے کما لیں، فجر کی نماز کوئی نہیں، لیٹ اٹھ کے جب اٹھتا ہوں پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ جن 2 رکعتوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بڑھ کے ہیں، بہتر ہیں. دنیا کے خزانے انسان کو مل جائیں، اس سے یہ بہت بہتر ہے کہ وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. لیکن ہم نمازیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں، روزے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں. دنیا حاصل کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ایک شخص آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش کو سنا جائے گا، اگر یہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، لوگوں کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، قدر و منزلت ہے. اور اگر یہ کسی سے رشتہ مانگے تو لوگ اس کو رشتے کے لیے انکار بھی نہیں کریں گے. کچھ لمحے کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پھر پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا یہ بات کرے تو لوگ اس کی بات کو نہ سنیں، یہ کسی سے رشتے کا سوال کرے تو اسے کوئی رشتہ نہ دے، اس کی کوئی لوگوں کی نظر میں قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. فرمایا اللہ کے ہاں یہ جو بعد والا شخص ہے جس کی لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، رب کے ہاں اس کا مقام ایسے ہے جس طرح زمین و آسمان کا فاصلہ ہے.
رب تو وہ ہے، رب تو وہ ہے، رب کے ساتھ اگر انسان جڑ جائے، اگرچہ لوگ اسے کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں، رب اپنے اس بندے کی قدر، جس نے رب کو پہچان لیا ہے، وہ قسم بھی اٹھائے، رب اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اگرچہ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو لوگو، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب، یہ تو کھیل ہے، ولہو، یہ تو تماشا ہے، وزینت، یہ تو زینت ہے، وتفاخر، فخر کرنے کی چیزیں ہیں، بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کا تکاثر ہے، دو بچے ہیں، تیسرے کی خواہش ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹے کی تمنا ختم نہیں ہوگی، 10 بیٹے ہیں، ایک بیٹی کی تمنا ختم نہیں ہوگی، سونے کی ایک وادی مل گئی ہے، دوسرے کی تمنا ختم نہیں ہوگی، کیوں؟ اللہ نے ابن آدم کو بنایا ہی ایسا ہے، اگر یہ تمنا ختم ہو جائے تو دنیا کی آزمائش کا پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے دنیا کی آزمائش کیا ہے؟ پھر وہ حدیث کہاں گئی؟ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، ہمیں دنیا بھی جنت چاہیے اور آخرت میں بھی جنت چاہیے، یہ تو نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا یہ، کیوں؟ کیونکہ دنیا آزمائش ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تو آزمانا ہے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ گویا کہ آسمان سے بارش برستی ہے اور ہر طرح کا غلہ اگ جاتا ہے، زمین اپنا سونا اگل دیتی ہے، ابھی گندم جب تیار ہوتی ہے، دور سے کھیتوں میں کیسے لگتا ہے کہ زمین نے اپنا سونا نکال کے باہر پھینک دیا ہے، سونے کی طرح چمکتی ہوئی جتنی بھی چیزیں رب کے حکم سے بارش کے جو پانی سے اگتی ہیں، اور پھر ایک دن کیا آتا ہے؟ ایک دن ایسا آتا ہے کہ گندم علیحدہ کر لی جاتی ہے اور صرف چورا بچ جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے گویا یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، پہلے یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، ثم یکون حطاما، یہ مثال اللہ تعالیٰ اس سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ دنیا کے 4 دن، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، 4 دن مزے کر لو وداؤٹ اینی رولز، کسی رول کو تم نہ مانو، شریعت کے احکامات پہ عمل نہ کرو، دین سے دور ہو کے زندگی جیتے چلے جاؤ، اور آخرت پہ رب کی مرضی کی، ہمیشہ کی جہنم۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں جنت چاہیے، پھر آخرت میں جنت کا تصور نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، آنکھ بند ہوگی یقین آ جائے گا، بلکہ موت کے فرشتے جب آئیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ رَبِّ ارْجِعُونَ، جب کسی کے پاس موت آتی ہے، اس لمحے بھی وہ یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے، اللہ مجھے لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، میں وہ نیکیاں کر لوں جو میں نے چھوڑ کے رکھ دی ساری زندگی، کچھ نہ کیا، نیکی نہیں کمائی، دولت ہی کمائی ہے بس۔
اب مجھے چھوڑ دے، ذرا مہلت دے دے، میں بھی نیک کام کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، تو صرف ایک محض ایک بات ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت آنی ہے، اللہ نے موت کے وقت کو مؤخر نہیں کرنا، اور قیامت کے دن بھی انسان کیا کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں کوئی تیاری تو کر لیتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ سوچئے صحیح اس آیت کا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی تو تیاری کر کے چھوڑی ہوتی جس کا آج میں بدلہ پا لیتا رب سے۔ ساری زندگی بیوی کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، مال کے چکر میں میری نمازیں چھوٹتی چلی گئیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ پرواہ ہونی ہے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کوئی تیاری، کوئی ایگزام کی میں نے پریپریشن کی ہوتی، تو کچھ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پرواہ کر لیں گے۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی پرواہ نہ کرے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی پرواہ نہ کرے، لوط علیہ السلام کی بیوی کی پرواہ نہ کرے، میرے اور آپ کی پرواہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ رب کے قانون بڑے واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، رب اپنے قانون کو نہیں بدلا کرتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کے کٹہرے سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ دنیا کو چاہو تو کمپرومائز کر لو اور آخرت کی تیاری کر لو، نہیں کرنا چاہتے پھر آخرت کی تمنا یعنی کیسے سوچتے ہیں؟ بس ایک حدیث ذہن میں رکھیے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو تھام کے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ عبداللہ صبح کا وقت ہو، شام کی امید نہ رکھنا، میرے گھر میں سال کی گندم پڑی ہوئی ہے، میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے 1 سال جینے ہیں، میں نے کروڑ روپے کی کوٹھی بنا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمیشہ رہنا ہے نا۔ یہ وہ ترقی ہے، اللہ کے انبیاء کو رب نے یہ ترقی نہیں دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر گھر میں نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، مجھے سمٹنا پڑتا تھا، سجدے کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر کے دنیا سے جانے تک کتنے دن اللہ کے پیغمبر کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پہ گزارا ہوتا تھا، میں اور آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے وہ ترقی کرنی ہے جو ترقی کرنے کا رب نے حکم دیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں اس کا حکم کہیں نہیں ہے۔ مال کی حرص جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کی زندہ رہنے کی تمنا بڑھتی ہے، اور ساتھ ہی مال کی حرص اور طمع اور لالچ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبروں میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، ساری زندگی انسان کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کے اعمال، اور قبر تک 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ جتنا مرضی پیار کرنے والا رشتہ دار ہو، مٹی ہاتھ میں تھام کے قبر میں پھینکے گا،
ढेरी बना के वापस लौट आएगा। माल जितना मर्जी कमाया है, कफन की जेब नहीं होती। साथ में क्या है? वल बाकियातुस सालिहात, रहने वाली चीजें नेकियां हैं। अगर नेकी करने में दिल लगता है, यही है फिद दुनिया हसना वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जिसके साथ अल्लाह हिदायत का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ दे देते हैं, वो दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, दीन के कामों में उसका दिल लगने लग जाता है। यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना इस्लाम के लिए अल्लाह खोल देता है। वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यकन कअन्नमा यस्अअदु फिस समा। और जिसके लिए अल्लाह उसे गुमराह करने का इरादा कर ले तो उसका सीना इस्लाम के लिए तंग हो जाता है, गोया कि वो आसमान में चढ़ रहा है। दीन उसकी समझ में नहीं आती, कि सब कुछ समझ में आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है जो कुछ सुना और सुनाया है सबसे पहले